ڈاکٹر صاحب آپ کی جو بات اگر مجھے سمجھ آئی ہے، آپ کا خیال ہے کہ شاید یہ جو بات بھی کی آئینی ترمیم کی نہیں، آئین کی شق کی کہ کم نہیں کر سکتے، شاید اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہ پڑے اگر صوبوں کو ذمہ داریاں جو ہیں وفاق کی کچھ دے دی جائیں۔ وفاق کی نہیں، بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو صوبوں کی اپنی ذمہ داریاں ہیں وہی سبجیکٹس ہیں نا، سوشل ویلفیئر صوبوں کا سبجیکٹ ہے جی، اسی طرح الیکٹریسٹی بھی کنکرنٹ ہے، اس میں کامن انٹرسٹ کا ہے، سی سی آئی کا سبجیکٹ ہے، تو یہ صوبے ان میں برابر کے شامل ہیں، یہ کوئی وفاق کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، یہ صوبوں کی اپنی جو ذمہ داریاں آئین کے تحت وہ پوری کریں گے، اور وفاق اس میں سے نکل آئے اور اپنے لیے اسپیس بنا لیں۔ بٹ سر ساتھ میں یہ بھی تو تنقید ہوتی ہے کچھ وفاق پہ کہ وہ ایک طرف جہاں چاہتے ہیں کہ صوبے اپنے خرچے کم کریں یا صوبوں کی وہ ذمہ داریاں بڑھائیں، وہ اپنے خرچے کم کرنے کو تیار نہیں ہیں، چاہے آپ دیکھ لیں جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے اوپر بحث ہے یا کوششیں ہیں پرائیویٹائز کرنے کی، وہ کوئی ابھی تک بڑی ایس او ای کو ہم پرائیویٹائز نہیں کر پائے۔ پھر جیسے گزشتہ روز جب ہم مفتاح اسماعیل صاحب سے بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہر دفعے ہر حکومت جو ہے وہ پارلیمنٹیرینز کے لیے ڈیولپمنٹ فنڈز اتنے اناؤنس کر دیتی ہے، وہ ایونچولی تو صوبوں میں جا کے خرچ ہوتے ہیں، تو وہ ایک اتنا بوجھ ہے وفاق نے جو خود اپنے اوپر لیا ہوا ہے۔ یہ بالکل صحیح بات ہے آپ کی کہ وفاق نے بہت اپنی جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس قسم کے اخراجات انہوں نے اپنے ذمہ لے لیے جو ان کی بنتی نہیں، لیکن یہ ہمارے ہاں چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹس کو ہم اسٹرینتھن نہیں کر رہے، اور ہمارے ایم این اے اور ایم پی اے وہی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں گلی محلوں کو ٹھیک کرنے کی، جو کہ لوکل گورنمنٹس کا کام ہے۔ ایک اور میں بات بتاؤں، 7ویں ترمیم میں جو بہت بڑی زیادتی کی گئی لوکل گورنمنٹس کے ساتھ، اگر 2006 کا جو اب آپ دیکھیں ڈسٹریبیوشن کا جو فارمولہ تھا، اس میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کی تھی کہ آکٹرائے اور ضلع ٹیکس یہ بڑے ایک ذرائع تھے آمدنی کے لوکل گورنمنٹس کی، جس میں کے ایم سی کا ایک بہت بڑا شیئر تھا۔ یہ آکٹرائے اور ضلع ٹیکس 1999 میں نواز شریف صاحب کی حکومت میں ختم کیا گیا، اس وعدے کے ساتھ کہ یہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا لوکل گورنمنٹس کو، اور اس کے اگینسٹ جی ایس ٹی 2.5% بڑھا دی جائے گی۔ بعد میں اس کے جو این ایف سی کی جگہ پہ جو پریزیڈنشل آرڈر ہوا 2006 کا، اس میں اس کو باقاعدہ تحفظ دیا گیا کہ 1.6% جی ایس ٹی کا صوبوں کے حصے میں سے ضلعوں کو جائے گا، کیونکہ باقی جو جی ایس ٹی ہے وہ صوبوں کو ہم دے رہے ہیں اور بڑھا کے دے رہے ہیں، تو یہ وہ جو ان کا آمدنی خراب ہوئی ہے، کم ہوئی ہے لوکل گورنمنٹ کی، اس کو کمپنسیٹ کیا جائے گا۔ وہ بھی انہوں نے 7ویں این ایف سی میں مرج کر دیا اور اس کا ذکر تک نہیں کیا این ایف سی ایوارڈ میں، تو یہ ایک بہت بڑی انہوں نے ایک میرا خیال ہے کہ ایک بددیانتی کی، میں تو یہ لفظ اس کے علاوہ اور کوئی استعمال نہیں کر سکتا ہوں، کہ تمام ہی لوکل گورنمنٹس کا پیسہ وہ اب صوبے کھا رہے ہیں، اور جو ہے ان کو بالکل بھی کنوے نہیں کیا ہے۔ تو جیسے میں کراچی کی مثال اکثر دیتا ہوں کہ جو اس کو 2010 میں 24 ارب ملتے تھے، وہی 24 ارب آج مل رہے ہیں، جبکہ صوبائی حکومت کو این ایف سی سے ملنے والے ٹرانسفرز میں 8 گنا اضافہ ہو چکا ہے، اور وہ 400 ارب سے اس کا بجٹ 3,500 ارب پہ صوبے کا پہنچ چکا ہے۔ تو یہ بھی جو لوکل گورنمنٹس کے ساتھ، اور تو صوبے جو 7ویں این ایف سی میں صوبوں نے بڑی جو ہے نا ہوشیاری کے ساتھ، اور ساتھ ایک ملی بھگت میں کہوں گا، یہ تھوڑے سے الفاظ سب ضرور ہیں، کہ انہوں نے وفاق سے بھی بہت سارے پیسے نکلوا لیے این ایف سی میں اپنی موجودگی کی وجہ سے، 12.5% انہوں نے شفٹ کرا لیے، اور 2.5% جو جانا تھا لوکل گورنمنٹس کا وہ بھی اپنے پاس لے لیا، تو 15% کی یہ جو ایک جو ہے انہوں نے کیا خرد بورد کی، یہ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر یہ خود ہی اب ٹھیک کر سکتے ہیں۔ بے شک شیئرنگ وہ اپنے حساب سے کریں جس طرح کے ان کا تھا۔ معاف کریے گا ڈھاکر صاحب، میں نے آپ کی بات یہاں کاٹی کیونکہ وقت ذرا کم تھا، تو میں آپ کی جو بات اگر میں صحیح سمجھی ہوں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو ہم جو بحث کرتے رہتے ہیں ٹاک شوز پہ بیٹھ کے، صحافی جو ایز لے پیپل، ہماری توجہ رہتی ہے کہ این ایف سی کی وجہ سے وفاق پہ کتنا بوجھ پڑا، مگر آپ ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 18ویں ترمیم ہوئی اور این ایف سی میں جو بڑی تبدیلی آئی، اس میں ایک جو زیادتی ہوئی لوکل گورنمنٹس کے ساتھ وہ یہ تھی کہ صوبوں نے جو لوکل گورنمنٹ کے فنڈز تھے جو آکٹرائے سے کلیکٹ ہوتے تھے، وہ بھی انہوں نے اپنی کٹی میں ڈال دیے، جس کی وجہ سے لوکل گورنمنٹس چاہے ہوں یا نہ ہو وہ بہت کمزور پڑی اور کراچی جیسے شہروں کا بہت نقصان ہوا۔ اب جب یہ دیکھ لیں نا کہ کراچی کو اس وقت اگر وہ فارمولے کے تحت ایمانداری کے ساتھ وہ پیسے دیے جاتے، کیونکہ یہی اس وقت یہ سوچا گیا تھا کہ شاید صوبائی مسئلہ ہے، اکثر یہ ہماری صوبائی حکومت کا یہ بڑا ٹرکی کام ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمارا مسئلہ ہے لوکل گورنمنٹس ہم دیکھ لیں گے، تو وہ جو تھا ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن یا جو ایک ان کو دیا جانا تھا انڈر این ایف سی، وہ انہوں نے کہا ہم دیں گے،
اور پھر دینا انہوں نے بند کر دیا. اب ان کا بجٹ 8 گنا بڑھ گیا. کراچی وہیں کا وہیں کھڑا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک ہے جس کو ان کو ٹھیک کرنا چاہیے. اس NFC میں وہ زیادتی ختم کریں. اور یہ سب کچھ اسی فارمولے کے تحت ہو سکتا ہے کہ صوبے کے, کیونکہ جو بھی لوکل گورنمنٹس کو آئے گا وہ صوبوں کی میں ہی ہے نا لوکل گورنمنٹس, تو صوبوں کا حصہ ختم نہیں ہوگا. صوبوں کو وہی 57.5% میں سے ہی آپ لوکل گورنمنٹس کو بھی بہتر کر سکتے ہیں, وفاق کو بھی تھوڑا سا سانس لینے کا موقع دے سکتے ہیں, اور صوبے کی جو اپنی ذمہ داریاں ہیں صرف اسی حد تک کہ اس کو اخراجات بھی ٹرانسفر کریں, اس سے زیادہ نہ کریں. تو میرا خیال ہے یہ کافی حد تک اس کو ڈیل کیا جا سکتا ہے. اس میں جو ایک اور بھی میں بات کہوں گا کہ جو بات اب صوبوں کی اور دوسری چیزوں کی ہو رہی ہے, اگر تھوڑا سا یہ وسیع قلبی کا مظاہرہ کریں ہمارے صوبے, تو یہ ان چیزوں کو بھی ایڈریس کر سکتے ہیں. اور لوکل گورنمنٹس, اور لوکل گورنمنٹ صرف کراچی کی تو نہیں ہے, ہر لوکل گورنمنٹ چاہے وہ شہداد کوٹ ہو چاہے شکارپور ہو, ہر کسی کو فائدہ ہوگا اور پورے پاکستان میں فائدہ ہوگا. تو اس کو اس طرح اس اسپرٹ میں لیں گے کہ چلیں ان کے اپنے عوام کو ہی فائدہ ہوگا, ان کی اپنی لوکل گورنمنٹس کو ہوگا. تو میرا خیال ہے یہ صوبوں کی جو باتیں ہو رہی ہیں یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی باتیں ہو رہی ہیں تو شاید اس کی بھی ضرورت نہ پڑے. NFC ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے. بہت بہت سر آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ارشد شریف مرڈر کیس کی. ایک دفعہ پھر کورٹس میں اس حوالے سے پروسیڈنگز ہوں.